کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 7 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت یعنی برکتوں والا دن کہا گیا ہے اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ اسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں اور ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائیں جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر اور اس کے اوپر 7 آسمان مضبوطی سے بنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 پتلی گائے دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر یعنی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 صوت ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 براعظم ہیں اور 7 ہی سمندر بھی موجود ہیں۔ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے اندر نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار رپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب ایٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کے میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب سے بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کے سبھی اس سپائرل پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک سوچ کا پتہ دیتی ہے، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آتی ہے کہ یہ کتنی پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے، اور ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتہ ہے کہ یہ موجود ہے۔ بلکہ ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا خاص میتھمیٹیکل لاجک دراصل کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک پہیلی بنی ہوئی ہے جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنا ایڈوانس لیول تک نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس ساری کائنات کو دیکھو تو تم کو اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا یہ بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔
اور شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 مرتبہ، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ قرآن شریف کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائیولوجیکل طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز اپنی ماں سے لیتا ہے اور 23 کروموسومز اپنے باپ سے لیتا ہے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 مرتبہ کیا گیا ہے، جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر موجود ہے۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں اور اس کائنات کو اور اس کی تخلیق کو ثابت کرتے ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا اس دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔